الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
پیش آئے۔ اولاً آج کا ہمارا پروگرام، اس میں یہ حاضری، یہ اجتماع، آپ احباب کا یہ ذوق و شوق اس چیز کی علامت ہے کہ انشاءاللہ تعالی امت میں دین کی محبت موجود ہے، اور ایسے نوجوان بیٹے بیٹیاں بھائی اور بہنیں بھی موجود ہیں جو اپنی ایک پسند کی چیز پر دین کو ترجیح دیتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کا یہ شوق، آپ کی یہ حاضری اپنے ہاں قبول فرمائے۔ میں انتظامیہ کے احباب سے گزارش کروں گا کہ کوئی 10-12 سال کی عمر کا بچہ ماؤں بہنوں کی طرف بھیجیں، ادھر سے ذرا بچوں کا شور کنٹرول ہو، اور خصوصاً جو بچے بھاگ رہے ہیں خواتین کی طرف، ان کو محبت کے ساتھ ماؤں سے گزارش ہے اپنی گودوں میں بٹھائیں، یا ادھر مردوں کے ہال کی طرف بھیج دیں، ہم ان کو پیار سے یہاں انشاءاللہ بٹھا لیں۔ آج کا ہمارا شام زندگی، اختتام زندگی اور انجام زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ انسان پوری زندگی ایک گھر بناتا ہے، خصوصاً پاکستان جیسے معاشرے میں غریب اور متوسط طبقے کے ہر فرد کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے ایک گھر مل جائے، رہنے کے لیے ایک چھت مل جائے۔ ایک گھر اور اپنی ایک چھت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جن کے پاس یہ نعمت نہیں، ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں یہ نعمت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اپنے اس گھر کے لیے ہم روز کی کمائی میں سے پیسے بھی جمع کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، سامان فراہم کرتے ہیں، فرنیچر لا کے رکھتے ہیں، ہوا کا انتظام کرتے ہیں، روشنی کا انتظام کرتے ہیں، وینٹیلیشن کا انتظام کرتے ہیں، اپنی اپنی لگژریز کا، سہولیات کا ہر طرح سے خیال کرتے ہیں، اس کو آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں۔ ہمارے سلف صالحین یہ کہتے تھے کہ یہ بد نصیب انسان بھول جاتا ہے جتنا اس کے لیے وہ گھر ضروری ہے جو یہ زمین کے اوپر بنا رہا ہے، اس سے زیادہ ضروری اس گھر کا خیال ہے جو زمین کے نیچے بننے والا ہے۔ وہ ہماری آخری منزل ہوتی ہے، اور وہی ہمارا آخری گھر بھی ہوتا ہے۔ اس گھر میں اور اس گھر کے اندر ایک بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ گھر روشنی والا اور ہوادار ہوتا ہے، اور وہ گھر بند اور گھٹا ٹوپ اندھیروں سے بھرا ہوتا ہے۔ اس گھر میں ہمارے پاس غم اور دکھ سے کرنے کے لیے ماں کی ممتا بھی ہوتی ہے، باپ کی شفقتیں بھی ہوتی ہیں، بہنوں کی لوریاں بھی ہوتی ہیں، بھائیوں کی محبتیں بھی ہوتی ہیں، دوستوں کا مان بھی ہوتا ہے، ہمسایوں کی ہمسائیگی بھی ہوتی ہے، اور اس گھر کے اندر ایک اکیلی جان ہوتی ہے۔ ہم تنہا ہوتے ہیں اور بالکل ہی تنہا ہوتے ہیں۔ ایک تیسرا فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، اور اس گھر میں زیادہ دیر کے لیے رکنا پڑتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جہاں ساری باتیں بتائیں وہاں ایک اہم حقیقت یہ بھی بتائی، وہ کیا خوبصورت ماحول تھا اور کیسا خوفناک بلکہ اور بہت زیادہ گھبراہٹوں والا ماحول تھا۔ آپ نے چند لوگوں کو دیکھا ایک چیز پہ جمع ہیں، فرمایا علی ما اجتمع ہؤلاء، یہ لوگ کس لیے یہاں پہ جمع ہیں؟ آپ کو بتایا گیا ایک صاحب وفات پا گئے ہیں اور ان کی قبر کا انتظام کیا جا رہا ہے، اس سلسلے میں جمع ہیں۔ صحابی بیان کرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فزع، گھبرا گئے، بھاگ کے گئے اور بھاگ کے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے اتنا روئے حتی بل الثرا، کہ آپ کے نیچے والی زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جب اتنے خوبصورت آنسو اس عظیم ہستی کی آنکھوں سے بہے اور نیچے والی زمین تر ہو گئی تو آپ نے صرف ایک جملہ کہا جو میرا اور آپ کا آج کا موضوع ملاقات ہے، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیوں یہاں آنے کی کچھ فکر اور تیاری تو کر لو۔ کیسا اثر ہوا ہوگا صحابہ کے دلوں پہ جب اللہ کے پیارے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے، سامنے قبر موجود ہوگی، میت پڑی ہوگی، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوں گے اور اتنے آنسو کہ زمین تر ہوئی ہوگی، اور آپ نے کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیوں یہاں آنے کی تیاری تو کرو۔ آپ نے یہ نہیں کہا بے فکر رہو تم میرے امتی ہو، بے فکر رہو منکر نکیر آئے تو اسے بھگا دینا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال کرنے والے۔ مدینہ کا ماحول ہے، جنت البقیع ہے، وفات پانے والا صحابی ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے آنسو بہے جا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہاں آنے کے لیے تیاری تو کر لو۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اپنے آپ کو سب سے پہلے سمجھانے کے لیے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اس ہال کے اندر اگر 500 لوگ بیٹھے ہیں تو آج وہ یہ سوچیں کہ یہ 500 لوگ نہیں ہیں، یہ 500 راجوال، حجرہ شامکیم اور الہ آباد کے قبرستان کی قبریں ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی کو شک ہے کہ میری قبر نہیں بنے گی؟ تو وہ گھر جہاں جانا مقدر ہے اور جہاں ہر صورت میں جانا ہی جانا ہے، اس کو موضوع سخن بنانا، اس پر ڈسکشن کرنا، اس پر آپس میں گفتگو کرنا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ اللہ کے پیارے نبی کی تعلیم ہے۔ یہ آپ کی تعلیم نہیں ہے کہ بے فکر ہو جاؤ، جو دل چاہتے کرو، تو میرے امتی ہو نا۔ نہیں، آپ اس لیے نہیں تشریف لائے کہ اپنی امت کو گناہوں کے لائسنس دیں، زانی کو زنا کا لائسنس دیں کہ یہ نبی کا امتی ہے، ڈاکو کو ڈاکے ڈالنے کا لائسنس دیں کہ یہ آخری نبی کا امتی ہے، چور کو چوری کا سرٹیفکیٹ دے دیں کہ یہ آخری نبی کا امتی ہے، کرپٹ کو کرپشن کی اجازت دے دیں کہ یہ آخری نبی کا امتی ہے، حرام خور اور سود خور کو سود کھانے کی اجازت دے دیں کہ یہ آخری نبی کا امتی ہے۔ اور میرے بھائیوں تم بھولے ہوئے ہو، تمہیں کسی نے بھٹکا دیا ہے، اللہ کے نبی کی یہ تربیت نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ تربیت نہیں ہے۔ انما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا
خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. اللہ کا قرآن کہتے ہیں ہماری آیتوں پر صحیح معنی میں سچے مومن وہ ہیں جن کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب ان کو آیات ربانیہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو وہ سجدوں میں گرے پڑتے ہیں. وہ تکبر میں نہیں آتے، فخر اور غرور میں نہیں آتے، بلکہ وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں. رات کو اپنے بستر پہ جانے لگتے ہیں تو ان کے پہلو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب سے خوف کے مارے اور جنت کے شوق لیے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں. جو اس انداز میں جیتے ہیں ان کے لیے وہ میں نے جنت میں تیار کیا ہے کہ جب وہاں پہنچیں گے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کون صالح ہوگا؟ داماد نبی ہیں، قرآن کے خادم ہیں، کبھی مسجد نبوی کی جگہ کے لیے حصے ڈال رہے ہیں، کبھی کنویں وقف کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو جنت کی ضمانت، جنت کی بشارتیں ملی ہوئی ہیں، ان کی ایک کیفیت ہے کہ جب بھی قبر پہ کھڑے ہوتے ہیں داڑھی مبارک رو رو کے آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے. ان کو نہیں پتا تھا میں نبی کا داماد ہوں، وہ نہیں جانتے تھے میں نبی کا امتی ہوں، وہ نہیں جانتے تھے نبی شفیع ہیں، شافع ہیں، مشفع ہیں، وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں. وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن ان کی ایک تربیت نہیں تھی جو ہماری کی گئی ہے. ان کا یہ انداز جینے کا نہیں تھا جو ہم نے بنا لیا ہوا ہے. وہ یہ عذر لنگ اور لیم ایکسکیوزز اور جھوٹے بہانے نہیں تراشتے تھے جو شیطان نے ہمیں سجائے ہوئے ہیں. ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ بھیگ کے تر ہو جاتی. لوگ پوچھتے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ اتنا نہیں روتے، قبر کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ 2 وجہ انہوں نے بیان کی. فرمانے لگے پہلی وجہ یہ ہے القبر اول منزل من منازل الاخرہ، جو عالم آخرت ہے، جو آخرت کا جہان ہے، اس کا پہلا سٹاپ قبر ہے. اگر یہیں پہ معاملہ خراب ہو گیا تو بعد والے زیادہ خراب ہو جائیں گے، اور اگر یہاں پہ کام آسان ہو گیا تو بعد والے بھی آسان ہو جائیں گے. دوسری وجہ کہتے میں نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے سنا ہے ما رأيت منظرا الا والقبر افظع منه. کونین کے تاجدار نے، آمنہ کے لال نے، ان پہ میرے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ، ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے. فداہ ابی و امی، الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا ہے. اس ہستی کا کہنا ہے جو بولتے ہی تھے تو موتی رولتے تھے، آسمانوں سے وحی اور اشاروں کا پیغام لے کے بولتے تھے. آپ سے میں نے سنا آپ کہتے تھے میں نے دنیا میں قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر کوئی نہیں دیکھا ہے. والد گرامی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.
عہد نبوی سے لے کے آج تک یہی تربیت ہے نیک لوگوں کی، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے متنبہ کرنے والی، وارننگ دینے والی تربیت ہے۔ مغرب کے بعد، کبھی عشاء کے بعد چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے اللہ اللہ کرنے والے، لائٹ بجھی ہوئی، اندھیرا سا، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہتے محسن بیٹے اندھیرا بڑا ہے۔ میں غافل، میں نے کہا لائٹ آن کر دوں، کہنے لگے نہیں تم سمجھے نہیں محسن بیٹے اندھیرا بڑا ہے۔ روشنی کر دیتے ہیں، محسن بیٹے اندھیرا بڑا ہے، پھر رو پڑے، کہنے لگے قبر میں کتنا اندھیرا ہوگا، یہاں تو لائٹ روشن ہو جاتی ہے، وہاں کتنا اندھیرا ہوگا۔ بعض سلف صالحین قبرستان میں چلے جاتے اور ساری رات وہاں روتے روتے گزار دیتے کہ اللہ ہم نے یہاں ایک دن آنا ہے، ہماری یہ منزلیں آسان فرما دے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ونڈوز رکھی بات ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ انسانوں کا معمول شروع ہی سے یہ چلا آ رہا ہے کہ اپنے یہاں کے گھر کے بارے میں بہت فکر مند رہتے ہیں۔ آپ فرعون کی تاریخ پڑھیں، آپ حامان کی تاریخ پڑھیں، آپ قارون کی تاریخ پڑھیں، آپ مغل بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں، آپ بڑے بڑے بعض علاقوں کے، ایران کے اور کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کی تاریخ پڑھیں، آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ جب کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ بعض حوالوں سے انہوں نے اتنے شاندار محل بنائے تھے، شاید آج بھی اس طرح کے دیکھنے میں نظر نہ آتے ہوں۔ شاہی قلعہ تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، اور میں نے تو بڑے قریب سے اس کا مشاہدہ کیا۔ جہاں ہمارا جمعہ ہوتا ہے بالکل اس کے ساتھ 4-5 منٹ کے فاصلے پر ہے، اور کئی دفعہ میں نے اس کی تاریخ پڑھی، اس کی ہسٹری پڑھی، کیسے کیسے عظیم الشان محلات ہیں، کیسا وینٹیلیشن کا انتظام ہے، کیسے اندر اس دور میں بھی ایئر کنڈیشن ماحول، کولنگ کا انتظام ہے۔ تہ خانوں کے اندر آپ چلے جائیں، آپ کو یوں لگے گا جیسے نیچرل اے سی لگا ہوا ہے، اور کیسے کیسے کمروں کے اندر دھوپ پہنچانے کا انتظام ہے۔ قارون کے پاس تو وہ خزانے تھے، اور اس نے تو اپنے محل کے اندر کئی 100 کمرے بنائے ہوئے تھے۔ فرعون کے محلوں کی تو وہ شان و شوکت تھی کہ آج تک ہزاروں فاصلوں کے باوجود ان کے آثار باقیہ، ابو الہول اہرام مصر اور ان کے تخت و تاج کے کچھ آثار اور مصر کے عجائب گھروں میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔ ایران کے بادشاہوں کی شان و شوکت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ جو اپنا گھر بناتے تھے تو اس گھر کے اندر 300 کمرے بعض دفعہ ہوا کرتے تھے۔ صبح کے ناشتے کی ٹیبل علیحدہ ہوتی تھی، دوپہر کے کھانے کا میز علیحدہ ہوتا تھا، ان کے ڈنر کا میز علیحدہ لگتا تھا، اور رات کو چائے کا ٹیبل علیحدہ لگتا تھا۔ 4 اوقات میں 4 علیحدہ ان کے ڈرائنگ رومز ہوتے۔
ڈائننگ ہالز ہوتے، علیحدہ علیحدہ ٹیبل ہوتے، علیحدہ علیحدہ ان کے برتن ہوتے، علیحدہ علیحدہ چمچ ہوتے۔ بعض بادشاہ تو ایسے بھی گزرے، ان کا طے تھا کہ صبح کا ناشتہ کرنا ہے تو چمچ سونے کے ہوں گے کہ چاندی کے، دوپہر کا ناشتہ کرنا ہے، دوپہر کا کھانا کھانا ہے تو اس وقت چمچ کن کن چیزوں کے بنے ہوں گے۔ اتنی زیادہ ترقیاں کرنے والے یہ سارے کے سارے لوگ ذرا دیکھیں تو صحیح کہاں پہ ہیں؟ کوئی ان کا نام و نشان؟ اور فرعون کی اور قارون کی شان و شوکت کا تذکرہ تو اللہ نے بڑے عجب انداز میں کیا۔ کم ترکوا من جنات وعیون، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ پانچ اس کے عیش و عشرت کے انداز اللہ نے گنوائے، کیسے رہتا تھا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمة كانوا فيها فاكهين۔ باغات، چشمے، کھیت کھلیان، جس کو آج کے انداز میں آپ فارم ہاؤس کا ایک انداز بھی کہہ سکتے ہیں۔ مقام کریم، خوبصورت فرنش ڈیرے، وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور اس کے علاوہ وہ نعمتیں جن میں وہ بہت انجوائے کرتے تھے اور بہت مزے اڑاتے تھے، وہ سب چھوڑ کے چلے گئے۔ ہم نے اوروں کا ان کو وارث بنا دیا، نہ آسمان ان پہ رویا نہ زمین ان پہ روئی۔ قارون کا بھی خصوصی تذکرہ کیا۔ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے، تاریخ والے کہتے ہیں حضرت موسیٰ کا کزن تھا، اس کے باوجود اسے ایمان نصیب نہ ہوا، اور دولت کے خزانے اتنے زیادہ کہ خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک باری بھرکم ملازموں کی تعداد صرف چابیاں سنبھالنے کے لیے، اور بڑی بڑی چابیاں وہ اونٹ کے چمڑوں کی بنی ہوئی اور پتہ نہیں کس کس چیز کی بنی ہوئی، ان کو سنبھالنے کے لیے ایک بھاری بھرکم تعداد موجود ہوتی۔ اور تاریخ لکھتی ہے کہ جو اس نے گھر بنایا تھا، اس کے گھر کے اندر تو 300-400 کے قریب کمرے تھے، اور ہر کمرے کے سامنے عجب انداز میں اس نے اپنی کرسی بھی لگائی ہوئی تھی، اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ تکبر سے جب جا رہا تھا تو اللہ نے زمین کے نیچے والا گھر اس کو ایسے دیا تھا کہ اس وقت سے آج تک زمین میں دنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو وہ گھر جہاں ہمارا آخری پڑاؤ ہے نا، آخری آرام گاہ ہے، اس حوالے سے ایک مستقل سیشن نہیں بلکہ مستقل کورس کی ضرورت ہے۔ آج تو ہم صرف سرسری اشارے کرتے ہوئے بات کو مکمل کریں گے۔ اس گھر میں جب انسان داخل ہوتا ہے، فرشتے اس کے پاس آ جاتے ہیں اور 3 سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون؟ تیرا رسول کون؟ اور تیرا دین کیا؟ ان سوالوں کے جواب رٹنے سے نہیں آتے،
ان سوالوں کے جواب اس سے آتے ہیں جو زندگی ان کے مطابق گزار کے کیا ہوتا ہے۔ اس نے مانگا تو رب سے، جھولیاں پھیلائیں تو رب کے سامنے، لو لگائی تو رب سے، توکل کیا تو اسی پہ، یقین باندھا تو اسی پہ، سب کچھ اس کے معاملات اسی سے وابستہ، اپنی زندگی کے نقشے بنائے تو مدینے والے کی سنتوں کے مطابق، تاجدار مدینہ کے طریقے اور آپ کی تہذیب، کلچر اور ثقافت اور آپ کی سویلائزیشن کے مطابق، اور اس میں لائف سٹائل بنایا تو دین کے مطابق اور اسلام کے مطابق، وہ جواب تینوں کے درست دے دیتا ہے۔ جب تینوں کے درست جواب دے دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے تقریباً 10 انعامات فوری طور پر اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ پہلا انعام، اعلان ہو جاتا ہے میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے، میرا بندہ برحق کہہ رہا ہے، میرا بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ دوسرا انعام، یہ دنیا کا جو لباس پہن کے آیا ہے اس کا یہ لباس نہیں بنتا، اسے تو جنت کا لباس ملنا چاہیے، اسے جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ تیسرا انعام، اس کے نیچے یہ جو فرش ہے یہ زمین کا خاکی فرش نہیں ہونا چاہیے، اس کے نیچے جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے۔ چوتھا انعام، اس کا ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے، جنت کی طرف کھول دیا جائے۔ پانچواں انعام، اس کو کہہ دو کہ تم بڑے تھکے ہوئے آئے ہو، تم نے کبھی نمازیں پڑھی، کبھی روزے رکھے، کبھی حجیں کی، کبھی عمرے کیے، کبھی مصیبتیں سہیں، کبھی تکلیفیں برداشت کیں، کبھی تانوں تیر برداشت کیے۔ کہہ دو اس سے نم کا نومت العروس، اس طرح سے سو جا جیسے ایک دلہن آرام سے سو جایا کرتی ہے۔ اس کو چھٹا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اس کو جہنم کی ایک سیٹ دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے تیری خوشیوں میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان کے لیے ایک سیٹ جنت میں ہے، ایک سیٹ جہنم میں ہے، یہ انسان کی مرضی ہے، ان میں سے کون سی ریزرو کرواتا ہے، کہاں پہ پہنچتا ہے۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں یہ دیکھو نا جہنم کی یہ سیٹ دیکھ رہے ہو، وہ دیکھتا ہے، دہشت زدہ ہوتا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اگر تو نے نیکیاں نہ کی ہوتی تو تیرا مقام یہ ہوتا۔ اس کی خوشیوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ساتواں انعام، اس کے پاس ایک انسان آتا ہے، خوبصورت چہرہ، خوبصورت لباس، خوشبو اس سے بکھرتی ہوئی۔ میں کہتا ہوں وہ زبان حال سے کہتا ہوگا تیری ماں جو لوریاں دیتی تھی تیرے ساتھ نہیں رہی نا، تیرا باپ وفائیں نہیں کر سکا نا، بیوی تجھے نہیں سنبھال سکی نی، بیٹی جو بارے نیارے ہوتی تھی وہ تیرا ساتھ چھوڑ گئی نا، دوست جن پہ تجھے مان ہوتا تھا وہ بھی داغ مفارقت دے گئے نا۔ وہ پوچھتا ہے تیرا چہرہ بڑا پیارا سا لگتا ہے، خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں، چہرہ بھی نورانی ہے، لباس بھی خوبصورت ہے، تو ہے کون میرے ساتھ باتیں کرنے والا؟ وہ اس کو جواب دیتا ہے میں تیری نیکیاں، تیرے نیک اعمال۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ عالم برزخ میں ایک فزیکل وجود بھی دے دیتے ہیں، ایک جسمانی وجود بھی دے دیتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اس کو اس کے علاوہ جو انعامات دیے جاتے ہیں نفسیاتی طور پر، اس کی روح کو اللہ رب العزت، ایک 8واں انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کو وہاں پہ رکھا جاتا ہے جہاں اس کا درجہ بنتا ہے۔ روحوں کا ایک اپنا مقام ہے، کچھ روحیں وہ ہوتی ہیں جو سیدھی یہاں سے نکلتے ہی عرش معلیٰ کے نیچے قندیلوں میں جا کے پہنچ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی مثال کے طور پہ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، روح ہمارے جسم میں ایسے ہی ہے جیسے خوشبو میں پھول ہوتی ہے، جیسے بادام کے اندر اس کا عرق موجود ہوتا ہے، یا جیسے اس مائک کے اندر آواز جنریٹ کرنے کی صلاحیت ہے، یا جیسے آپ کی لائٹوں کے اندر بجلی ہے۔ روح کو ایسی لطیف مخلوق ہے جو ہمارے جسموں میں اسی طرح سے پائی جاتی ہے، جہاں اللہ اس کو بھیج دیتے ہیں، جس شکل میں بھیج دیتے ہیں وہی شکل اس کی ڈھل جاتی ہے۔ آسمانوں پہ جب بندے کی روح پہنچائی جاتی ہے، خصوصاً شہداء کی روح، عرش معلیٰ کے نیچے کچھ قندیلیں ہیں جگمگاتی چمکتی ہوئی، وہاں پہ سبز پرندوں میں اس کی روح ڈال دی جاتی ہے۔
جنت کے باغوں کی سیر کرتے کرتے عرش معلیٰ کے نیچے ان قندیلوں میں آ کے وہ روح قرار پکڑ لیتی ہے۔ کسی کی روح علیین میں ہوتی ہے، نیک بندوں کی روح کے بھی درجات ہوتے ہیں، اسی لیے اس پورے جہان کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی ہے پردے والا جہان، پردے والا جہان۔ بعض ہمارے بیٹوں بیٹیوں کو سائنس کے 2 حرف پڑھ کے انسان گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ کہاں سارا کچھ ہوتا ہے؟ قبر یہاں ہوتی ہے، زمین یہاں ہوتی ہے، ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آج کے دور میں تو یہ چیزیں سمجھنا زیادہ آسان ہے۔ سب سے پہلی بات تو الصادق المصدوق نے یہ سب کچھ دیکھ کے بتایا ہے۔ اللہ نے آپ کے سامنے برزخ کا جہاں بھی کھول کے رکھا، جنت کو بھی کھول کے رکھا، جہنم کو بھی کھول کے رکھا، 7 آسمانوں کو کھول کے رکھا، عرش معلیٰ تک اور سدرۃ المنتہا تک آپ کو سیر کروائی۔ معراج کی رات اور دیگر مقامات پہ آپ کے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے۔ مجھے حیرانی ہے اس نوجوان پہ، 21ویں صدی کا نوجوان جو ایک سائنٹسٹ کے کہنے پہ کرونا کے وائرس کو یا کرونا کے ایک عجیب قسم کے جو بھی ایک عجیب قسم کی مخلوق ہے اس کو تو مان لیتا ہے، مختلف بیکٹیریاز کو مان لیتا ہے، وائرسز کو مان لیتا ہے، بیماریوں کو مان لیتا ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے پلانٹس کو مان لیتا ہے، سٹارز کو مان لیتا ہے، دنیا جہاں کی ہر خبر کو مان لیتا ہے سائنسدانوں کے کہنے پہ۔ اور وہ ہستی جن سے سچا کوئی نہیں ہے اور جو 7 آسمانوں کی سیر کر کے آئے ہیں، ان پر تو یقین سب سے زیادہ ہونا چاہیے نا۔ آپ تو دیکھ کے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ مشرکین مکہ سے اللہ نے کہا تھا میرا پیغمبر جو دیکھ کے تمہیں بتاتے ہیں تم اس پہ شک کیوں کرتے ہو؟ اتنی بڑی ہستی پہ شک کرتے ہو جس کے مخالف بدترین دشمن بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کوئی بات ادھر ادھر نہیں کی ہے، اس ہستی پہ شک کرتے ہو۔ اور دوسری بات، میں قبر کو اور عالم برزخ کو اس معنی میں لیتا ہوں، مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، اگر میرے پاس اس انٹرنیٹ کا ایک پیکج موجود ہے اور میرے لیے وہ ونڈو کھلی ہوئی ہے اور وہ پیکج موجود ہے جہاں سے میں امریکہ دیکھ رہا ہوں، یورپ دیکھ رہا ہوں، حرم دیکھ رہا ہوں، مکہ دیکھ رہا ہوں، مدینہ دیکھ رہا ہوں، اور دیکھ دیکھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو صرف اس وجہ سے کہ آپ کے پاس وہ پیکج نہیں ہے یا آپ کے پاس وہ ونڈو نہیں کھلی ہے، آپ کیا میری باتوں کا انکار کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر کے لیے وہ دروازے کھلے تھے وحی کے جو دوسروں کے لیے نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس دنیا کے پردے کے پیچھے آپ نے وہ کچھ دیکھ لیا تھا جو عام انسان نہیں دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو وہ کچھ بتا دیا تھا جن تک عام انسانوں کی رسائی نہیں ہو پاتی ہے، بلکہ آج کی اس جدید ترین دور کے اندر بہت سارے سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ لائٹس اور روشنی کی اتنی قسمیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں، ریزز کی اتنی قسمیں پائی جاتی ہیں کہ خاص لیول پہ جا کے آپ کو خاص لہریں نظر آتی ہیں، بعض کو نہیں نظر آتی۔ میرے سر کے اوپر اس وقت کون کون سی لہریں پائی جاتی ہیں، زمین آسمان کے درمیان
پورا ایک جہان پایا جاتا ہے، زمین کے نیچے کیا کچھ پایا جاتا ہے، سمندروں کے نیچے کیا کچھ پایا جاتا ہے۔ آج کے سائنسدانوں نے ایسے ایسے آلات ایجاد کر لیے کہ جس کے پاس وہ آلہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں ایک دفعہ ویسے ہی بعض دفعہ تسلی کے لیے اور اطمینان کے لیے ایک لیب میں چلا گیا۔ میں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اور میرے جیسے کمزور انسانوں کی تخلیق جس مادہ سے ہوتی ہے اور پانی کی جس بوند سے ہوتی ہے اس میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں۔ اس نے اس ایک چھوٹے سے مادہ کو، چھوٹے سے اسپیسیمن کو، چھوٹے سے اس پانی کی بوند کو جب کمپیوٹر لیب کے ٹیسٹ سے گزارا اور ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد جب کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر مجھے دکھایا تو ایک نطفہ امشاج، اس کے اندر لاکھوں کے حساب سے جراثیم کیڑے مکوڑوں کی طرح، چیونٹیوں کی طرح اس سے باریک یوں سکرین پہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہم نے نہیں دیکھے، ہم مان جاتے کیا وہ لیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ پیغمبر ایمان کی لیب سجاتے ہیں، ایمان کی دنیا بتاتے ہیں، دیکھ کے مشاہدہ کر کے بتاتے ہیں۔ تو 10 قسم کی یہ آپ نے بشارتیں بتائیں جو اس انسان کو دی جاتی ہیں، اور پھر اس سے چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ تجھے کیسے پتہ چلا؟ وہ کہتا ہے تلوت کتاب اللہ وآمنت بہ وصدقت بما فیہ، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا تھا۔ قرآن کی طرف آ جائیں۔ ہمارے ان پروگراموں کا بنیادی مقصد، مرکز، محور یہ ہے قرآن کی طرف آ جائیں اور اللہ کے پیغمبر کی ان حدیثوں کی طرف آ جائیں۔ سب کچھ اس میں ہے، تمام فرقے، تمام سیکٹس، تمام گروہ بندیاں، سب کچھ چھوڑ کے ہم مسلمان ایک اللہ کے قرآن پہ آ جائیں اور اللہ کے نبی پہ فرمان پہ آ جائیں۔ اللہ اس امت کو متحد اور اکٹھا فرما دے۔ اگر وہ بد نصیب انسان ہے تو اس سے سوال کیا جاتا ہے تیرا رب کون ہے جس نے کبھی پیسے کو پوجا، کبھی روپے کو پوجا، کبھی درہم کو پوجا، کبھی دینار کو پوجا، کبھی دنیا کو پوجا، کبھی عہدے کو پوجا، کبھی منصب کو پوجا، کبھی کسی کو پوجا، کبھی کسی کو پوجا، کبھی کسی قبر کی ڈھیری کو پوجا، کبھی کسی کو پوجا۔ وہ بیچارہ کیا بتائے گا؟ اس نے تو ایک رب کو پوری زندگی مانا ہی نہیں۔ ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا تیرا پیغمبر کون، ہائے ہائے میں نہیں جانتا تیرا دین کیا۔ اس کا تو ایک لائف سٹائل اور ایک طرز زندگی تھا ہی نہیں، جس طرف ہوا چلی اسی طرف وہ چلا، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ اس سے فرشتے کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے جانا نہ تو نے پڑھا۔ اس کو بھی 10 قسم کے عذاب ہوتے ہیں۔ فرشتے اس کو ڈانٹتے ہیں، شکل ان کی ڈرونی عجیب قسم کی ہو جاتی ہے، رنگ ان کے نیلے ہو جاتے ہیں، آنکھیں گھورنے والی ہو جاتی ہیں، ہاتھوں میں ہتھوڑے تھام لیتے ہیں، اس کو مارنے پیٹنے، چہرے پہ پیٹھ پہ خصوصاً تیاریاں کرتے ہیں۔ حکم ہو جاتا ہے اس کو جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے، حکم ہو جاتا ہے جہنم کی آگ کا بستر اس کے نیچے بچھا دیا جائے، حکم ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جائے اور اس کی قبر کو جہنم کا ایک گڑھا ہی بنا دیا جائے۔ حکم ہو جاتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، پھر آسمانوں سے اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے اور اس کی روح وہاں رکھی جاتی ہے جس کو مقام سجین کہا جاتا ہے، جو روحوں کی دنیا کا ایک قید خانہ ہے۔ اور وہ کہاں پہ ہے؟ ایک حدیث سے ہی اندازہ سا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کی روح کو 7ویں زمین سے بھی نیچے رکھا جاتا ہے، اور 7ویں زمین میں ایک دن بعض احباب سے اور سائنٹسٹ لوگوں سے اور سائنس کی ویب سائٹس اور ڈاکومنٹری سے دیکھ رہا تھا کہ
جدید دور کے سائنسدانوں نے جو یہ والی زمین دیکھی ہے، صرف یہ زمین، اس کی 7 لیئرز وہ بتاتے ہیں، اور جو اس کی سب سے آخری لیئر ہے ان کے اندازے کے مطابق وہ 6-7 ہزار کلومیٹر زمین سے گہری نیچے ہے، اور ان کے اندازے کے مطابق وہاں ٹمپریچر اتنا ہی ہے جتنا سورج کی سطح پہ پایا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وہ گھر ہے میرا اور آپ کا، آخری منزل، اچھی یا بری، جیسی ہم نے اس کو تیار کر کے دنیا میں بنایا ہوگا۔ کس وجہ سے عذابات ہوتے ہیں، کس وجہ سے انعامات ملتے ہیں، آخری چند منٹ کے اندر ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جو اللہ نے اپنے پیارے نبی کو دکھایا تھا۔ صحیح بخاری اور دیگر احادیث مبارکہ کی کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کو چند منظر دکھائے گئے۔ آپ نے ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک کنڈی سی، ایک آنکڑا سا جو اینڈ سے مڑا ہوا ہے، کلوہ من حدید، لوہے کی ایک کنڈی سی ہے، اور ایک دوسرے آدمی میت کی وہ باچھوں میں اس کو ڈالتا ہے اور اس کنڈی کو پکڑ کے دونوں طرف سے کھینچتا ہے، اور کھینچتے کھینچتے اتنا کھینچتا ہے کہ جو اس کے پیچھے والی ایک گدی، گردن کا پیچھے والا حصہ ہے، یہاں تک اس کی باچھوں کو کھول لیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کیا؟ فرشتے کہتے ہیں آگے چلو۔ آپ آگے چل پڑتے ہیں۔ آگے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ جو سر پہ کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور وہ پتھر اس لیٹے ہوئے انسان کے سر کے اوپر زور سے مارتا ہے۔ جب وہ زور سے مارتا ہے تو اس کا بیجا نکل پڑتا ہے اور اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر پکڑنے چلا جاتا ہے۔ جب تک وہ پکڑتا ہے تب تک اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ قیامت تک اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں یہ کون ہے؟ فرشتے کہتے ہیں آگے چلو۔ آپ آگے چلتے ہیں۔ ایک تیسرا منظر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک تندور ہے، وہ اوپر سے اس کا منہ تنگ ہے اور نیچے سے اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس کے اندر آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے، اور اس میں نوجوان لڑکے لڑکیاں برہنہ ہیں اور ان کو بوائل کیا جا رہا ہے۔ جب نیچے سے آگ کا الاؤ بھڑکتا ہے تو تندور کے منہ تک پہنچتے ہیں، چیختے ہیں اور لگتا ہے کہ باہر نکل آئیں گے، لیکن دوبارہ ان کو پھر نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کون ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں آگے چلو۔ ایک چوتھا منظر آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ نہر کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے، وہ نہر کے اندر غوطے لے رہا ہے، اور وہ نہر خون کی نہر ہے، خون بہہ رہا ہے۔ غوطے لیتے لیتے جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو جو اندر آدمی کھڑا ہوا ہے اس کے ہاتھ میں کچھ پتھر بھی ہیں، اور جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو زور سے اس کے قریب جب پہنچتا ہے تو وہ اس کے منہ میں ایک پتھر ڈال دیتا ہے اور خون کی نہر میں دوبارہ اس کو ڈوبنے کے لیے پھینک دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ پھر فرشتے کہتے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ وہ شخص جس کی باچھوں کو چیرا جا رہا تھا،
یہ وہ شخص تھا کہ ایک ایسا جھوٹ گھڑتا تھا کہ وہ جھوٹ آفاق میں پھیل جاتا تھا۔ یہ لفظ ہیں آفاق، دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتا تھا۔ میں آج آپ یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو آفاق کے لفظ پہ غور کرتے ہوئے میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ عہد نبوی کے اندر جو جھوٹ بولے جاتے تھے وہ پوری دنیا کے کونے کونے میں نہیں پہنچتے تھے۔ آج جو جھوٹ بولے جاتے ہیں وہ فیس بک کے ارب سے زائد یوزرز تک چند منٹوں کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ جو چند ٹکوں کے لیے فیس بک پہ جھوٹی خبر لگاتا ہے یا ایڈٹ کر کے اپنے چینل پہ جھوٹی خبر لگا دیتا ہے یا کسی چینل پہ چلوا دیتا ہے یا اخبار کے تراشے پہ چڑھا دیتا ہے، اپنی جھوٹی صحافت کو چمکانے کے لیے اور اپنے چند لائکنگز کو بڑھانے کے لیے، چاہے وہ اللہ کے نبی کا امتی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ کہتا ہے کہ اس کو جھوٹ کی یہ سزا مرنے سے لے کے قیامت قائم ہونے تک عالم برزخ میں ملتی رہے گی۔ بتایا گیا وہ جو لیٹا ہوا تھا یہ وہ شخص تھا جو فجر کی نماز سے غافل رہتا ہے، جان بوجھ کے مطلب ہے کہ سویا رہتا ہے، اور وہ شخص جو تندور کے اندر برہنہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھے، مرد اور خواتین تھے، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کی امت میں سے زنا کرنے والے اور بدکاری کرنے والے لوگ تھے۔ چوتھا شخص جو خون کی نہر کے اندر غوطے لے رہا تھا، آپ کو فرشتے بتاتے ہیں اور پوری عالم ارواح کی عالم رؤیا میں سیر کروا کے دکھا کے بتاتے ہیں تاکہ امت کو یقین ہو جائے اگر واقعتاً اپنے پیغمبر کو ماننے والی ہے تو۔ بتایا یہ وہ ہے جو سود کھاتا تھا۔ سود غریبوں کا خون ہی تو ہوتا ہے نا، غریبوں کا خون ہی تو چوستا ہے وہ۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جیسے جیسے گناہ تھے نا ویسی ویسی سزا ہے۔ یہ باچھیں پھلا پھلا کے جھوٹ بولتا تھا تو اس کی باچھوں کو چیرا جا رہا ہے، وہ لیٹا رہتا تھا تو اس کو لٹا کے اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے ایک خاندان کو آگ لگا دیتا تھا اور عزتوں کو لوٹ لیتا تھا، اس کو تندور کے اندر پھینک کے سزا دی جا رہی ہے، اور وہ غریبوں کے خون چوستا تھا تو اس کو نہر کی ندی کے اندر غوطے دیے جا رہے ہیں۔ ایک اور بدترین چیز جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہے، پاکی پلیتی کا خیال نہ کرنا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یہ بھی آپ نے دیکھا تھا۔ ایک اور عذاب جو آپ نے دیکھا تھا وہ ہے چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا، لوگوں کو لڑانا۔ معاف کیجیے گا، میں سمجھتا ہوں اس کے اندر وہ مولوی بھی آ جاتے ہیں جو فرقوں کو لڑاتے رہتے ہیں۔ کہاں بھی لڑانا ہے، امت کو لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، امت کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے۔ خاندانوں کو لڑانا، بھائیوں کو لڑانا، بہنوں کو لڑانا، فرقوں کو لڑانا، مسالک کو لڑانا، کفار کے خلاف جہاد کے علاوہ لڑانے کے لیے ہر قسم کی کوشش جو زبان سے کرتا ہے، چغلیاں کھاتا ہے، اس کو عذاب قبر کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور منظر آپ نے دیکھا، آپ فرماتے ہیں قبر کے اندر ایک شخص کو حکم ہوا اس کو کوڑے لگائے جائیں 100۔ جب ایک کوڑا لگایا گیا تو ایک کوڑے کی وجہ سے اس کی قبر آگ سے بھر گئی۔ اس نے پوچھا مجھے یہ کس جرم کی سزا مل رہی ہے؟ اسے بتایا گیا تیرے 2 جرم ہیں، ایک تو نے نماز پڑھی تھی بغیر وضو کے، وضو نہیں کیا نماز پڑھی، جان بوجھ کے وضو چھوڑ دیا، اس کی اتنی سزا ہے تو جو نماز پڑھتا ہی نہیں۔ اور تو مظلوم کی مدد کر سکتا تھا اور تو نے اس کی مدد نہیں کی۔ یہاں اگر میرے سیاسی طور پہ مؤثر اثر و رسوخ کرنے والے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ اپنی پارٹی دیکھنے کی بجائے، اپنا مسلک دیکھنے کی بجائے ہمیشہ یہ دیکھیں ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے،
برادری نہ دیکھیں، رنگ نہ دیکھیں، نسل نہ دیکھیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ عذاب سے بچانے والی چیزیں سر فہرست ان کے اندر توحید لا الہ الا اللہ ہے، جو اس کے اندر بچانے کی تاثیر کسی میں نہیں۔ دوسری چیز نماز ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز زکوٰۃ ہے، پانچویں چیز صلہ رحمی ہے، چھٹی چیز جہاد فی سبیل اللہ ہے، ساتویں چیز اللہ کی طرف سے جس شخص کو جمعے کی رات یا جمعے کے دن موت آ جائے، اللہ اس کو بھی قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک آخری چیز سورہ ملک کی تلاوت ہے۔ سورہ ملک کا نام ہے المانع من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بچانے والی سورت۔ یہ نیکیاں لے کے جو قبر میں پہنچ جاتا ہے، نماز اس کے سر پہ کی طرف کھڑی ہو جاتی ہے، پہرا دیتی رہتی ہے۔ میرا ایمان کہتا ہے قبر میں داخل ہونے سے لے کر قیامت تک اس کے سر پہ کھڑے ہو کے سر کی طرف سے اس کے اوپر پہرے دار بن کے کھڑی رہتی ہے۔ روزہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے، صلہ رحمی صدقہ و خیرات اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاروں طرف سے یہ نیکیاں اس کے پہرے دار بن جاتی ہیں، پانچویں طرف سے اس کے نیک اعمال نورانی چہرہ بن کے اس کی طرف آ جاتے ہیں، اور چھٹے اس کے لیے اللہ کی طرف سے قبر میں نور 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 روشنی بھر دی جاتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسی قبر عطا فرمائے۔ میری گزارشات مکمل ہیں لیکن پروگرام مکمل نہیں ہے، بہت اہم چیزیں رہتی ہیں۔ میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ جیسے آپ نے باقی ایام میں محبت کے ساتھ پروگرام کو مکمل کیا، اس سے بھی آپ پروگرام کا حصہ سمجھتے ہوئے جو ہمارے آئندہ ایک دو ایونٹس ہیں ان کو بھی آپ انشاءاللہ مکمل کریں گے، اور یہ بہت ضروری ہیں، بہت اہم ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ بیان کرتے ہوئے انسان کا اپنا ایمان بڑھتا ہے۔ حاضرین میں کوئی ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں یا ان کی شاید دعائیں ہوتی ہیں یا ان کا خلوص ہوتا ہے، بیان کرنے والے کے اپنے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارا یہ 4 روزہ کورس اسی طرح کا رہا ہے۔ آپ کو بھی امید ہے فائدہ ہوا ہوگا، لیکن مجھے ضرور فائدہ ہوا ہے۔ کم از کم ایک دفعہ یاد دہانی اور ریمائنڈر اور ایمان کی کچھ تازگی روزانہ ہی مطالعہ کرتے ہوئے بھی اور بیان کے دوران اور دعا کے دوران اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے اس ایونٹ کے اندر کچھ ہمارے وہ احباب جو اہل علم تشریف لاتے رہے ہیں ریگولر، ان میں سے چند ایک اپنے اپنے تاثرات پیش کریں گے، اور مختصر وقت 3 منٹ میں ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے 3-4 منٹ کے اندر وہ اپنی کمنٹس یا اپنے جو بھی تاثرات ہیں ان کا اظہار کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں بہت ہی خوشی محسوس کرتا ہوں یہ بتاتے ہوئے کہ پرائیویٹ سکولز کے درجنوں پرنسپلز اور ٹیچرز ہمارے علاقے کے معزز معماران ملت اور معلمین قوم بہت ریگولر تشریف لاتے رہے ہیں۔ ان کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ نئی آبادی سے ہمارے جو احباب اور راجوال سے ہمارے جو احباب انتظامیہ والے ہیں، یہ ساری چیز کی مینجمنٹ، لائٹنگ کی، اسپیکر کی، یہ ایک پورا ٹیم ورک ہوتا ہے۔ تو اصل انعام تو ان کا اللہ ہی کے پاس ہے اور اللہ ہی ان کو دے گا، لیکن اپریشیشن کے لیے، حوصلہ افزائی اور اظہار محبت کے لیے ہم ان کو بھی یہاں کچھ کتابیں تحفے کے طور پر پیش کرنا چاہیں گے، اور کچھ دیگر بزرگ احباب ان کو بھی ہم کچھ کتابیں تحفے کے طور پہ پیش کرنا چاہیں گے۔ ایک تو یہ ایونٹ ہے، اس میں کچھ وقت لگے گا، اپنے بڑی محبت سے بیٹھنا ہے، اور اس کے بعد آخری ایونٹ آپ سب کے لیے ایک سرپرائز گفٹ ابھی میں بتائے دیتا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، آخری یقینی سفر، جس میں ہمارے موضوع سے ریلیونٹ ایک خلاصہ اور سمری موجود ہے۔
وہ آپ کو تحفے کے طور پر پیش کی جائے گی۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا کیا مطلب، مفہوم اور تقاضے ہیں، اس پر ایک کتاب ہے، وہ سب حاضرین کو ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کتاب اور اس کے ساتھ پیکنگ میں آپ کے لیے آپ انتظامیہ کے دوستوں نے چھوٹی سی ضیافت کا انتظام کیا ہے، جو اس پیکنگ میں آپ کے لیے ضیافت ہوگی وہ بھی ہم آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ سب بڑے ڈسپلن کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ بہت برکت ڈالے گا۔ اپنی اپنی جگہ پہ آپ تشریف رکھیں گے، ہمارے انتظامیہ کے احباب آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ جو سارا پروگرام ہے اس کو آگے جاری کرنے کے لیے ہماری انتظامیہ کے بڑے پیارے ہمارے بھائی عمران صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اور ایکٹیو ہو کے اس ایونٹ کو آپ مکمل کروائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محترم جنید صاحب سے ملتمس ہوں بلا تاخیر دعوت دوں گا احمد علی شاہد صاحب، پرنسپل غازی پبلک اسکول پل احمد آباد، کہ وہ آئیں اور اس پروگرام کے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کریں۔ احمد علی شاہد صاحب، پرنسپل غازی پبلک اسکول پل احمد آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً و بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 4 روزہ پروگرام جو کہ آج سے 3 دن پہلے انعقاد پذیر تھا اور جس کا آج آخری دن ہے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کے نصیبے میں یہ 4 روزہ پروگرام آیا، جنہوں نے بڑے انہماک کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سماعت فرمایا۔ اور اس علاقہ کی خاص کر یہ خوش قسمتی کہ مختلف شعبہ جات میں لوگ PhD کرتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے محسن مولانا جناب عبید الرحمان محسن صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ PhD قرآن میں کی، اور قرآن وہ ایک ایسی اعلیٰ کتاب، القرآن و کلام اللہ، قرآن ایک ایسی اعلیٰ کتاب جس میں ساری اللہ کی گفت و شنید ہے، جس میں اللہ کی ساری باتیں، اور اللہ نے جبریل کے ذریعے آسمان سے 23 سال کے عرصہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا، اور اس سے موتی اور جواہرات یہ چن چن کے لائے، اور انہوں نے ہماری جھولیوں کی زینت کیے، اور اس سے ہم نے استفادہ کیا۔ پہلا پروگرام میرے محترم بھائی جنید منصور نمبردار صاحب نے سفر آخرت کورس کے حوالے سے بٹیاں کی سرزمین پہ انعقاد کروایا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ویسے 6 دن پورے تو حاضر نہ ہو سکا، لیکن اس میں 3 دن تک مجھے بھی حاضری دینا نصیب ہوئی، اور ان 3 دنوں کے اندر میرے اندر جو چینج آئی، جو میرے اندر تبدیلی آئی، میں یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ احباب کو بیان ضرور کروں گا۔
اور اس کے ساتھ ہی پھر اللہ نے مجھے بھی توفیق دی کہ بھوٹا محبت کی سرزمین پہ ہم نے بھی ایک 3 روزہ سفر آخر کورس کا انتظام و انصرام کروایا اور پوری حاضری کے ساتھ اس کو بھی ہم نے گزارا، اور اس کے ریمارکس ہمیں اس حد تک آئے کہ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم پہلے یہ سنتے رہتے تھے کہ جنت ہے جہنم ہے، لیکن ہم نے ڈیپلی کسی بندے نے نہیں بتایا۔ لیکن اس 3 روزہ پروگرام کے اندر ہمارے دل میں خدشہ سا، ایک ڈر سا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ ہم کیوں نہ اپنی زندگی کو اکارڈنگ ٹو اللہ، اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو دا ہولی پروفٹ کر لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نبی مکرم کی سیرت طیبہ کے مطابق کر لیں کہ ہمیں بھی وہ جنت کے نظارے نصیبے میں آ جائیں اور جہنم سے ہمیں چھٹکارا مل سکے۔ اور لوگوں نے بڑے اچھے ریمارکس دیے، اور اس کے بعد میرے یہ کلاس فیلو بھی ہیں ڈاکٹر افضل صاحب، ماشاءاللہ یہ 9th اور 10th کلاس کا جو ہمارا ٹرنیور تھا یہ کوٹ شوکر سلطان ہائی سکول میں ہم نے اکٹھا گزارا۔ ان کو اللہ نے جسارت دی، ہمت دی کہ انہوں نے بھی یہاں پہ ایک بہترین انتظام و انصرام کے ساتھ اس کا انعقاد کروایا، جس کا آج آخری دن ہے۔ تو میرے احباب، قابل احترام اسکول مالکان جو پرائیویٹ اسکول چلانے والے حضرات اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں، الحمدللہ اس دن سے ہم نے کوشش اپنے اندر یہ جاری کی اور پورے اپنے اداروں کے اندر ہم نے یہ ایک تبلیغ کا سلسلہ جاری کیا، اور ان بچوں کو بھی ہم نے اکٹھا کر کے اپنی اسکول اسمبلی کے اندر ہم نے ان کو دین کی روشنی کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی۔ ان پروگرام کی وجہ سے پہلے شاید ہم تھوڑا کر رہے تھے، لیکن جب سے یہ 3 روزہ، 6 روزہ، 4 روزہ پروگرام ہم نے سنے تو ہم نے تھوڑی سی اس میں وسعت دی اور بچوں کو یہ بتایا کہ بچوں الصلاۃ عماد الدین ومن اقامہا فقد اقام الدین ومن ہدمہا فقد ہدم الدین۔ ان بچوں کو بتایا کہ خیر الناس میں ینفع الناس۔ ان بچوں کو پتہ نہیں کتنی ایسے ایک کر کے حدیث پڑھ کے سنا کے الحمدللہ اپنے اداروں کے اندر ہم نے نماز کی پابندی کروائی بچوں کو۔ پھر محسن صاحب کا ہم نے یہ وضو کا طریقہ بذریعہ ویڈیو دیکھا، بہت متاثر ہوئے، اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے ٹیچر کو تیار کیا کہ آپ وہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہوگے، جس طرح محسن صاحب کا وضو کرنے کا طریقہ کار آپ نے دیکھا ہے سنتوں سے بھرا ہوا، ایسے آپ بھی ایسے بچوں کو کر کے دکھائیں۔ ایک بچے کے اندر جو وضو کرنے میں فقدان تھا یا جو کمی ہے، اگر وہ اس کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ سے اس طرح کے انہوں نے جتنے وہ ان کے انداز سے سنتوں سے بھرے ہوئے، اس طریقے سے ایسی کرسی پہ بیٹھ کے ایک بچے نے پانی منگوایا، پر پانی ایسے ان کے ہاتھوں میں ڈالا گیا جیسے کلی کا طریقہ تھا، وہ ان کو بتایا گیا، حتیٰ کہ جتنے اس کے ایسٹس تھے سارے کے سارے بچوں کے سامنے ایسے کھول کے بیان کیے گئے، ان کا انداز پریکٹیکلی ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ جتنے پروگرام ہیں یہ میں سمجھتا ہوں، اور آپ کو بھی آج اس چیز کا احساس ہوا ہوگا، بلکہ گزشتہ 3 روز سے یہ احساس ہو رہا ہوگا کہ اس طرح کے پروگرام جو ہیں اس دور میں، اس گئے گزرے دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے، کہ لوگ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے، ان کو موڑنے کے لیے دین کی طرف اور دین کے قواعد و ضوابط کی طرف لانے کے لیے ایسے پروگرام کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور میں یہ اپریشیٹ کرتا ہوں محترم بھائی ڈاکٹر افضل صاحب کو، اور ساتھ جس سے پہلے سب سے پہلے جو میرے بھائی جنید منصور نمبردار صاحب نے اس چیز کا آغاز کروایا اپنے ڈیرے پہ، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو داد دیتا ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے پروگرام کروانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کے دل میں خوشی پیدا ہوئی، اور ایک جذبہ، اسلامی جذبہ ابھرا کہ انہوں نے بھی بہت سارے پروگرام کو ارینج کروانا شروع کیا۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ایسے پروگرام کا انعقاد کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ میں گزارش کرتا ہوں احمد علی شاہد صاحب کہ وہ اپنا تحفہ شیخ صاحب سے وصول کرتے جائیں۔ اس کے بعد گزارش کرتا ہوں محترم جناب شریف اشرف صاحب پرنسپل علی گڑھ ماڈل اسکول ضلع سولہ سے وہ آئیں اور شیخ صاحب سے اپنا کتابوں کا تحفہ وصول کریں۔
کے بعد محترم جناب افتخار حسن صاحب پرنسپل برائٹ وے اسکول بھوٹا محبت، ان سے گزارش ہے افتخار حسن صاحب پرنسپل برائٹ وے اسکول بھوٹا محبت کہ وہ آئیں اور شیخ صاحب سے، اس کے بعد محترم جناب عبدالستار نیازی صاحب پرنسپل نیازی کنڈر گارڈن اسکول لوڑی، اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب فرحت اجاز صاحب پرنسپل دی ارکم اسکول چوک گجرا کہ وہ آئیں اور شیخ صاحب سے کتابوں کا تحفہ وصول کریں۔ اس کے بعد محترم جناب عبدالرؤف بھٹی صاحب پرنسپل سٹی شاہ مقیم اسکول گجرا شاہ مقیم، اس کے بعد محترم جناب عبد الخالق صاحب پرنسپل القلم اسکول امان والا، اس کے بعد محترم جناب عامر خلیل صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول راجوبال، اس کے بعد محترم جناب احمد حسن صاحب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر، محترم جناب احمد حسن صاحب، اس کے بعد محترم جناب محمد رضوان بھٹی صاحب گورنمنٹ ہائی اسکول قلعہ یوسف بھٹی، اس کے بعد محترم جناب محمد رمضان اسد صاحب پرنسپل الہادی اسکول راجوال، محترم جناب محمد یونس صاحب پرنسپل اقرا سائنس اسکول راجوال، اس کے بعد محترم جناب عبد الرزاق صاحب گورنمنٹ پرائمری اسکول راجوال، عبدالرزاق صاحب میرے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلام کرتے ہیں۔ محترم جناب سید ساجد شاہ صاحب دار ارقم اسکول راجوال، محترم جناب قاری عبد الحنان صاحب مسجد القدس الہ آباد، محترم جناب جنید منصور صاحب پرنسپل دی فار فیلڈ سسٹم آف اسکولز، اس کے بعد میرا نام ہے تو وہ بھی جنید صاحب بھی وصول کر رہے ہیں طرف سے۔ میں جنید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی نشست پر بیٹھیں، شیخ محترم سے گزارش ہے کہ وہ بھی بیٹھیں۔ میں اس پروگرام کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سید ساجد شاہ صاحب دار ارقم اسکول، سید ساجد شاہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و حاضرین محفل، ماشاءاللہ جن احباب نے اس پروگرام کو منعقد کیا یا اس کا انتظام کیا وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں۔
شام زندگی کے موضوع پر جس خوبصورت انداز سے جناب محترم علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب نے ہمیں 4 روزہ لیکچر دیا اور جس طریقے سے ہمیں سمجھایا وہ بھی قابل تعریف ہے، اور یہ دور حاضر کی اہم ضرورت ہے کہ ایسے موضوعات کو زیر غور لایا جائے۔ محترم سامعین، حاضرین، اس طرح کے دینی و اصلاحی 1 روزہ پروگرام ہفتہ وار ترتیب دیے جائیں تاکہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں۔ علاوہ ازیں دیگر مسالک کے علماء کرام کو بھی ایسی محافل میں دعوت دی جائے تاکہ وہ بھی ایسے پروگرام میں تشریف لائیں۔ باقی انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی رائے دوستوں کے سامنے رکھنے کا موقع دیا۔ اللہ پاک سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد میں پروگرام کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جن معززین نے اپنی خصوصی شفقت کا اظہار کیا، اس میں معاونت کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر محمد افضل صاحب کہ وہ آئیں اور معاونت کریں۔ ڈاکٹر محمد افضل صاحب جو اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں، تو میں سب سے پہلے ملتمس ہوں محترم جناب حاجی اطہر سعید صاحب کہ وہ آئیں اور شیخ صاحب سے اپنی کتابوں کا تحفہ وصول کریں۔ محترم حاجی اطہر سعید صاحب۔ اس کے بعد چودھری اور شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب کی معاونت کے لیے چودھری حاجی خالد سعید صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں اور معاونت کریں۔ اس کے بعد جناب محترم چودھری عبد الوحید صاحب۔ محترم جناب حافظ ثناء اللہ جھجوی صاحب۔ محترم جناب حافظ ثناء اللہ جھجوی صاحب۔ اس کے بعد محترم جناب محمد اشرف ولد محمد حسین نئی آبادی سے۔ اس کے بعد محترم جناب حاجی محمد اعظم صاحب نئی آبادی سے۔ محترم جناب حاجی محمد اعظم صاحب۔ اس کے بعد محترم جناب چودھری عبد الحسیب صاحب بستی نور الہی سے۔ اس کے بعد محترم جناب ڈاکٹر راشد صاحب نئی آبادی سے۔ محترم جناب چودھری ریاض احمد صاحب آف پٹیاں۔ محترم جناب شاہد ظفر صاحب نئی آبادی۔ اس کے بعد محترم جناب ملک محمد اسلم جھج ایڈوکیٹ صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں۔ اس کے بعد جناب محترم سعید بھٹا صاحب قصور سے۔ محترم سعید بھٹا صاحب۔ اور اس کے بعد محترم جناب حاجی غلام اللہ صاحب راجوال سے۔ محترم جناب چودھری محمد اسلم صاحب قانون گو راجوال۔ اس کے بعد محترم جناب حاجی محمد اصغر صاحب راجوال سے۔ محترم جناب حاجی محمد اصغر صاحب۔ محترم جناب شبیر احمد سلیم صاحب۔ محترم جناب شبیر احمد سلیم صاحب۔ اس کے بعد محترم جناب فدا حسین صاحب۔ محترم جناب فدا حسین صاحب۔
मोहतरम जनाब तनवीर मंजूर नंबरदार साहब, तनवीर मंजूर नंबरदार साहब, मोहतरम जनाब अजीमुर रहमान अतीक साहब, मोहतरम जनाब चौधरी अरशद कंबोज साहब, मोहतरम जनाब डॉक्टर इंतजार अहमद साहब, मोहतरम जनाब मंजूर अहमद साहब आयरन स्टोर राजोवाल, मोहतरम जनाब डॉक्टर जिशान अनवर चौधरी, मोहतरम जनाब हाफिज आबद साहब सन ऑफ गुलाम नबी नई आबादी, मोहतरम जनाब हाजी मोहम्मद साहब राजोवाल, उसके बाद मोहतरम जनाब डॉक्टर हकीम साजिदुर रहमान साहब, उसके बाद मोहतरम जनाब अजीम शहजाद साहब, मोहतरम जनाब रमजान सिंधी साहब सन ऑफ अनवर सिंधी नई आबादी राजोवाल, मोहतरम जनाब मोहम्मद हनीफ साजिद साहब पैरागॉन स्कूल राजोवाल, हमारे मोहतरम दोस्त किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके मोहतरम जनाब डॉक्टर अमानतुल्लाह साहब प्रिंसिपल शाम कीम स्कूल, मैं अहमद अली शाह साहब से गुजारिश करता हूं कि उनका शेख साहब से तोहफा वसूल। मोहतरम जनाब शफीक अजहर साहब, मोहतरम जनाब शफीक अजहर साहब, मोहतरम भाई शहादत अली साहब अल कासम राइस मिल, मैं शेख साहब से मुल्तमिस हूँ कि शहादत भाई को तोहफा देने के बाद वो अपनी सीट पर बैठें। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हाजी अतर साहब शुक्रिया आपका भी। उसके बाद मैं इस प्रोग्राम के बारे में अपने तासरात का इजहार करने के लिए दावत दूंगा मियाँ मोहम्मद असलम जूज एडवोकेट साहब, वो आए और प्रोग्राम के हवाले से अपने तासरात का इजहार करें। मियाँ मोहम्मद असलम जूज एडवोकेट। नहीं, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये भाई जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया है। बचपन से ही उलमाए कराम की सोबत नसीब हुई। चीनिया मस्जिद में अल्लामा इहसान इलाही ज़हीर साहब को कई बार बिलमुशाफा सुना, उनके पीछे जुमे पड़े। गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल, फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के बुखारी ऑडिटोरियम में बहुत से उलमाए कराम के बड़े प्रोग्राम सुने। उसके बाद जामिया पंजाब में, वहाँ पे भी बहुत से उलमाए कराम को सुनने का मौका मिला। डॉक्टर इसरार साहब का गार्डन टाउन वाला जो उनका कुरान कॉलेज है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के न्यू कैंपस के बिल्कुल साथ, और हमारा हॉस्टल भी उसी तरफ ही था। वो हर इतवार को दरसे कुरान मुनक्किद किया करते थे। उनको भी वहाँ पे बराह रास्त बारहा सुनने का मौका मिला। जो डॉक्टर इसरार साहब की एक आदत, वक्त की पाबंदी, वो उनके बाद मैंने इस प्रोग्राम में देखी है कि अगर 8 बजे का प्रोग्राम दिया गया है तो 8 बजे हजरत साहब अपनी नशिस्त पे विराजमान है। ये थोड़ा सा जो हवाला और तारुफ मैंने पीछे करवाया है, इसमें कतन कोई बड़ाई या कोई अल्लाह ताला रियाकारी से महफूज फरमाए, ये सिर्फ इसलिए मैंने बताया है कि मैं ना एक कंपैरिजन दे सकूं दोस्तों को कि फी ज़माना
प्रोफेसर साहब का अंदाज़ खिताबत और मुसलमानों में फ़िरकाबाजी से हट के अब जो दो ही चीज़ें मैंने तो नोट की हैं स्टेजेस पे होती हैं, एक स्टेज होता है या फिर अपने फ़िरके की तरवीज होती है। अगर हम इन दोनों चीज़ों से निकल जाएं और प्योर मुसलमान बने, किसी फ़िरके से हट के सही जो अकायद हैं उनका प्रचार किया जाए, उनकी तरवीज की जाए, तो इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है फी ज़माना। तो मैंने इश्तिहार देखा शाम ज़िंदगी, बड़ा जाज़िबे नज़र मुझे कारी शफीक सदीक साहब ने और भाई माशाल्लाह साहब ने राजोवाल से जो आलिम है माशाल्लाह, तो मैं महसूस करता हूँ कि जो आलिमों की सोबत है, अगर मेरा इनके साथ नंबर ऐड ना होता तो हो सकता है मेरी नज़र से ये इश्तिहार ना गुजरता। तो आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जैसे उलमाए कराम की सोबतें इंसान को अच्छाई और नेकी की तरफ ले जाती हैं। अच्छा, इस पे मैंने सबसे पहले जो मेरे ज़हन में बात आई वो ये आई कि साथ ना अहले खाना को भी मदऊ करना चाहिए। मैंने इश्तिहार 2-3 बार गौर से देखा तो उस पर ख़वातीन के लिए पर्दे का एहतमाम होगा या कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई थी। तो मैंने शफीक भाई से फ़ोन करके बाकायदा पूछा कि पर्दे का इंतज़ाम या ख़वातीन को, जो कि हमारा अब 55% हो चुकी हैं, उनको क्यों इग्नोर किया गया है। तो उन्होंने फिर कंफर्म करके मुझे बताया कि पर्दे का बिल्कुल शरई इंतज़ाम है और आप बिल्कुल अहले खाना के साथ तशरीफ लाएं। तो मैं जी 4 दिन अपनी ज़ौजा मोहतरमा के साथ हाजिर होता रहा हूँ और बहुत फ़ायदा हुआ है। इस तरह की जो महफ़िल हैं उनसे ईमान ताज़ा होता है और ईमान की बढ़ोतरी होती है। बाकी ये बातें वक्तन फ़वक्तन हम सुनते रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज से प्रोफेसर उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब ने ये 4 दिन मुसलसल यहाँ पे खिताब फरमाया है, वो सीधा दिल से बात निकली है और दिल में उतर गई है। और इकबाल ने शायद ऐसे लोगों के लिए कहा है कि निगाह मर्द मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो अल्लाह ताला ऐसे प्रोग्राम मज़ीद इन्हें इनाकात की और इन्हें इस्तकामत दे और हिम्मत दे। अल्लाह ताला इनको अपनी सलामती में रखे। और डॉक्टर अफजल साहब जिन्होंने ये इतना शानदार पर, हाँ एक और पहलू जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मसाजिद में तो प्रोग्राम होते ही रहते हैं। बाज़ हमारे जो बुजुर्गान हैं या मेरी तरह जो परबा लोग हैं, उनको नीचे बैठने में बाज़ औक़ात मुश्किल पेश आती है। तो इस तरह कुर्सियों पे इतना खूबसूरत इंतज़ाम, इसको जो लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं वो मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, और जो इस प्रोग्राम को मिस कर गए हैं, मेरा ये कहना है कि उन्होंने बहुत कुछ मिस किया है। तो आइंदा से फिर ये जो एहते हाज़िर की प्रोफेसर साहब बात भी हाज़िर की करते हैं और यहाँ पे एहते हाज़िर के तकाज़ों को भी पूरा किया गया है। मैंने ये देखा है कि ये लाइव यूट्यूब चैनल्स पे आ रहा है, लाइव फेसबुक पे आ रहा है। जो बंदा किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पे तशरीफ नहीं ला सका, वो अपने मतलब सोशल मीडिया नेटवर्क के ज़रिए इसको बाद में भी सुन सकता है। तो ये जो चारों लेक्चर्स हैं ये बिल्कुल सुनने के काबिल हैं। अल्लाह ताला प्रोफेसर साहब के इल्म में इजाफा फरमाए और इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया मियाँ मोहम्मद असलम जूज एडवोकेट साहब। अब मैं शेख साहब को दोबारा ज़हमत दूंगा। हमारे इस प्रोग्राम के इंतज़ामी उमूर एक टीम पूरी, और ये टीम वर्क का नतीजा था। मैं शेख आसन साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और शेख साहब की मुआवनत करें। तो ये पूरी टीम वर्क का नतीजा जो आपके सामने है, ये 4 दिन से पहले का जो सारा ये सेटिंग जो हो रही है और वो इंतज़ामी उमूर जिन भाइयों ने संभाले हैं,
کی حوصلہ افزائی کے لیے شیخ صاحب ان کے لیے بھی کتابوں کا تحفہ ان کو دیں گے. سب سے پہلے محترم جناب عبد الباری صاحب، اس کے بعد محترم جناب حافظ محمد عابد صاحب، اس کے بعد محترم جناب محمد اقبال کمبو صاحب، محترم جناب احسن شوکت صاحب، محترم جناب ڈاکٹر محمد افضل سیف صاحب، محترم جناب شمشاد الحق سلفی صاحب، محترم جناب سر محمد اسلم صاحب، محترم جناب اسامہ اسلم صاحب، محترم حمزہ ساجد صاحب، بس یہ 3-4 اور کتابوں کے تحفے ہیں. اس کے بعد دعا اور اختتامی کلمات حاضرین کے لیے بکس. میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمان محسن صاحب سے کہ وہ شیخ حافظ حسن صاحب کو بھی کتابوں کا تحفہ عنایت کریں. میں انتظامیہ کے جو دوست ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور حاضرین میں کتب جو ہیں وہ کتب وہ تقسیم کر دیں. کتابوں کا تحفہ شیخ صاحب کی طرف سے تمام حاضرین کے لیے. یہ ذرا تمام احباب اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں اور انتظامیہ کے احباب بڑی اچھی مینجمنٹ اور ترتیب لگا کے آپس میں جو انہوں نے طے کی ہے تمام احباب کو کتابیں پہنچا دیں. اور یہ پیکنگ بات انتظامیہ کے وہ دوست جن کے ذمہ داری ریاست میں لگی ہوئی ہے وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی ایک ترتیب سے اور بڑے منظم انداز میں حاضرین تک جو ہے نا وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام تمام احباب اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. تمام احباب جو ریگولر تشریف لاتے رہے، جو ایک آدھ دن کے لیے تشریف لائے، سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے اور ان کی محنتیں قبول فرمائے. انتظامیہ کے احباب ان کے انتظامات بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. حضرت مولانا حافظ زکریا صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کو ایک کتاب ذرا تشریف لائیں. موجود ہیں مولانا حافظ زکریا صاحب تشریف رکھتے ہیں. ابھی ہم دعا کرتے ہیں. غلام رسول صاحب کی پرچی آئی ہے صحت یابی کے لیے. مختار صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے. شوکت صاحب نئی وادی کے رہنے والے. کچھ احباب کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کا کہا گیا ہے. ایک بہن نے بھی دعا کی درخواست کی ہے، چاچا جی انور سنگھ جی، ان کے لیے دوبارہ دعا کی درخواست کی گئی ہے. جامع مسجد ابراہیمیہ کے بانی مولانا عبدالحمید رحمہ اللہ، ان کی مغفرت کے لیے. بھائی شوکت صاحب ان کی صحت کے لیے. اور اس کے علاوہ کچھ بچوں کی جو کہ شادی شدہ ہیں، اولاد نہیں، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. اللہ ان کو صالح اولاد نصیب فرمائے. کچھ احباب کاروباری معاملات میں جو پریشان ہیں، انہوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے. سب احباب کے لیے جن کی طرف سے خصوصی کہا گیا ہے اور جو یہاں موجود ہیں، سب کے لیے ہی دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا، ہمارا یہ بیٹھنا اپنے ہاں قبول فرما لے. اللہ
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أنت ربنا وأنت خالقنا وأنت مالكنا وأنت رازقنا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اے سنے اللہ کریم اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ معاف کرنے والے اللہ رحم کرنے والے اللہ عظمت والے اللہ شان والے اللہ جلال والے اللہ کبریائی والے اللہ بڑائیوں والے اللہ بلندیوں والے اللہ طاقتوں والے اللہ قدرتوں والے اللہ اللہ تجھے تیری عزت تیرے جلال تیری عظمت کی قسم دے کے کہتا ہوں کہ میں تو بہت دفعہ سوچتا ہوں ہمارے سامنے انسان ہونے کے ناطے جو کیڑے مکوڑے کی حیثیت ہے اللہ تیری اتنی ساری مخلوقات کے مقابلے میں تیری عظمت کے سامنے تو ہماری اتنی بھی اوقات نہیں ہے لیکن اللہ تو کتنا مہربان ہے ہم تجھے ایک دفعہ پکارتے ہیں تو 10 دفعہ 100 دفعہ جواب دیتا ہے ہم چل کے آتے ہیں تو دوڑ کے چلاتا ہے ہم ایک ہاتھ بڑھتے ہیں تو 2 ہاتھ بڑھتا ہے اے اتنی رحمتوں والے اللہ دیکھ لینا تیری توفیق سے ہم آئے بیٹھے ہیں تجھ سے معافیاں مانگنے تو ہمیں معاف فرما دے اے میرے مولا تو ہمیں معاف فرما دے ہمارے حال پہ رحم فرما دے صغیرہ گناہ بھی معاف فرما دے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے ظاہری گناہ بھی معاف فرما دے باطنی گناہ بھی معاف فرما دے اے میرے مولا ہمارے دلوں کو دین والا بنا دے ایمان والا بنا دے اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى اے میرے سنے اللہ کبھی کبھی بستر پہ لیٹ کے یاد آ جاتا ہے کہ ہم نے ایک دن قبر میں بھی لیٹنا ہے اے اللہ اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے بیوی بچوں میں بیٹھ کے بہت دفعہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تنے تنہا بھی ہو جانا ہے اے اللہ ہمارے آخری لمحے اچھے بنا شام زندگی انجام زندگی اچھا بنا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ تیرا سامنا کرنا تجھ سے ملاقات کرنا تیرے سامنے پیش ہونا زندگی کا حساب دینا صبح و شام و دوپہر و راتوں کا نام اعمال پڑھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے ہم بڑے شرمندہ ہیں میرے مولا تو موت سے پہلے بلکہ ہمیں یہاں کھڑے ہونے
معافی کے لائق ہیں، اس لیے معاف کر دے کہ معاف کرنا تیری شان کے لائق ہے۔ اے میرے سنے اللہ کریم اللہ، امت کے نوجوان بیٹے، تیرے نبی کی ماننے والی امت کی یہ بیٹیاں، اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے میرے سنے اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے کریم اللہ تو ان کی حفاظت فرما، اے میرے اللہ ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، اے اللہ تجھے تیری عظمتوں کے واسطے ہیں، تو دیکھتا ہے نا یہ بڑی آزمائشوں میں ہیں، ہم سے زیادہ ان کے امتحان ہیں، یوٹیوب پہ دنیا جہاں کا گند ہے، فیس بک پہ ہر طرح کی چیز ہے، انٹرنیٹ کا ایک پورا جہان آباد ہے جہاں بے حیائی اور یعنی فحاشی گمراہی سب کچھ موجود ہے۔ اللہ اگر تو نے ان کا ہاتھ نہ تھاما ہمیں ڈر لگتا ہے یہ اس سیلاب میں کہیں بہ نہ جائیں۔ اللہ تو ہمارے بیٹوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرما، امت کے بیٹوں کی حفاظت فرما، امت کی بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اللہم اغفر ذنوبہم وحسن فروجہم وطہر قلوبہم۔ اے اللہ ماں باپ کو معاف فرما، ماں جی کو معاف فرما، ابا جان کو معاف فرما، بھائی جی کو معاف فرما، بہن جی کو معاف فرما، ہمارے استاد جی جو تیرے پاس چلے گئے اللہ تو ان کو بھی معاف فرما، ہمارے روحانی بیٹے جو قبروں میں لیٹے ہیں اللہ تو ان کو بھی معاف فرما۔ ایمان والے جتنے بھی قبر کے قیدی ہیں نا اللہ تو سب کی بخشش فرما، تو سب کی مغفرت فرما، تو سب کے حال پہ رحم فرما۔ قبرستان میں، ویرانے میں، شہر خاموشہ میں، تنہائیوں میں منو مٹی کے نیچے لیٹنا بڑا مشکل کام ہے، سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے۔ اللہ اے میرے اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ، تجھے تیری عزتوں کی قسم ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن جب سوچتے ہیں کہ تو مولا ہے نا، تو رحمان ہے نا، تو رحیم ہے نا، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے نا، تو کچھ حوصلہ ملتا ہے۔ اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اے اللہ جن نوجوان بیٹوں نے، بھائیوں نے، عزیزوں نے اس خوبصورت پروگرام کا محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ انتظام کیا، کرسیاں لگائیں، اسپیکر لگائے، صفائیاں کی، دعوت نامے دیے، خرچ کیا، کھانے کا انتظام کیا، اے اللہ ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے، نہ وہ اپنا نام ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تو سب کو جانتا ہے، ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ، ڈر لگتا ہے کہیں قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے ہماری محنتیں ضائع نہ چل جائیں۔ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، منافقت ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ بہت سارے بھائیوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، اے میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ جن بہنوں نے، بیٹیوں نے دعا کا کہا اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ
مل بیٹھنا قبول فرما لے، قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، موت کی سختیوں سے محفوظ فرما، حشر کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما، پل صراط کے مرحلے آسان فرما، جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اے اللہ بلا حساب اپنے فضل سے جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے ہم یہاں جمع ہیں، تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا فرما، جنتوں میں اکٹھا فرما، جنتوں میں اکٹھا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اے اللہ میرے کچھ بیٹوں نے، بھائیوں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے اے اللہ آج اپنے شوق کا جو قربان کیا ہے، اللہ ان کا اجر عطا فرما، ثواب عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اس قربانی کی برکت سے ان کی زندگیوں میں برکت پیدا فرما، وقت میں برکت پیدا فرما، سب کی حاضری قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما، سب کا آنا قبول فرما۔ اے اللہ تو اپنے فرشتوں سے کہہ دینا، گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔